اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ائمہ اطہار علیہم السلام کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک بات مشترک نظر آئے گی کہ ہر زمانے کے امام کو شدید مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا جب بھی انہوں نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کی کوشش کی۔ ان مشکلات کا سامنا ہر امام کو کرنا پڑا، کہیں پر تو ظالم سامنے آ کے وار کرتا رہا، اور کہیں پر محبت کے نام پر پس پردہ سازشوں کے ذریعے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ آج جس شخصیت اور جس ہستی کا تذکرہ کرنے ہم یہاں پر موجود ہیں، وہ ہیں آسمان ولایت کے 8ویں چشم و چراغ، جانشین مصطفیٰ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہر صفت میں باکمال ہستی ہیں، کہ چاہے سخاوت میں دیکھا جائے، آپ کے علم کے میدان میں آپ کو دیکھا جائے، خاص کر آپ کے مناظرے کہ جن کی وجہ سے اسلام کی سربلندی اور اسلام والوں کو فخر سے کہنا پڑا کہ واقعاً تمام ادیان کے سامنے جب مختلف انداز میں مناظرے کرائے گئے تو امام رضا علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے دفاع فرمایا اپنے دین اسلام کا، اور اسلام کی حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج اس پروگرام میں کہ جہاں ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے سچ ٹی وی کی جانب سے یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سلسلہ گفتگو سے پہلے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو آج اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، واجب الاحترام اتحاد بین المسلمین کے داعی، میری مراد حضرت علامہ محمد اصغر درس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین خطیب اہل بیت حضرت علامہ جعفر رضا علوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ شکرا۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں مشہور و معروف منقبت خان نوحہ خان میسم کشمیری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، بہت خوش شکریہ۔ آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز قبلہ علامہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی قدر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید کی صعوبتوں میں گزرا، اور آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ہی حالت قیدی کے کیفیت میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ ایسی کیفیت میں اب امام رضا علیہ السلام کو اس سلسلہ امامت اور ولایت کو اور جانشینی مصطفیٰ کو اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے کہ ایسی کیفیت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا امام رضا علیہ السلام؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين المنتخبين۔ جو سازشوں کے جال بنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو کیسے برداشت کیا، 183 ہجری تک کیسے وہ آلام سے گزرے، اور پھر امام رضا کا دور جو اس آلام و مصیبت میں 35 برس ملتے ہیں باپ کے سائے میں، وہ بھی قید و بند کی اور تشدد کی اور تکالیف کی زندگی، مگر امام رضا نے جس ثابت قدمی اور جس تحمل اور جس بردباری سے اپنے خاندان کی اور آل محمد کی وجاہت اور وقار کا
حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور یہ ان کو ملا اسی لیے کہ یہ گھرانہ علم کا گھرانہ تھا۔ حضرت امام رضا کو 10 برس تو ہارون الرشید کے ملے، پھر 5 برس امین کے ملے، پھر 5 برس جو ہے مامون کے ملے، مگر یہ بھی سازشوں کے اندر۔ مگر ان کو جس ثابت قدمی سے امام رضا نے طے کیا، مدینے سے لے کے نیشاپور تک کی وہ کیفیت جس کو اگر میں سمیٹ کر عرض کرنا چاہوں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ امام رضا کا دور تمام ائمہ علیہم السلام کے ادوار کے اندر جو ہے ایک قابل ستائش دور ہے، جس میں علمیت الگ، طبابت الگ، فروغ علم کے صوتوں کو بہانا، یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس کو امام رضا نے بڑے وقار کے ساتھ جو ہے آنے والے ائمہ طاہرین کے لیے جو ہے راستہ ہموار کیا، اور امام تقی تک وہ راستہ جیسے چلا، اگر میں یہ کہوں کہ حسن کا حسن اس میں نظر آتا ہے، حسین کی شجاعت اس میں نظر آتی ہے، زین العابدین کا صبر اس میں نظر آتا ہے، حضرت امام محمد باقر کا علم اس میں نظر آتا ہے، حضرت امام باقر کے بعد امام جعفر صادق جیسی شخصیت کا جو ہے کمال اس میں نظر آتا ہے، پھر امام موسیٰ کاظم کا صبر و علم اس میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے امام علیہ السلام کا تعارف پیش کیا۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، خاص کر ائمہ علیہ السلام میں ہر امام اپنے تمام تر او جو کمال میں موجود ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کے کچھ کمالات بہت خاص ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ائمہ اہل بیت اطہار اپنے علم میں، اپنے حلم میں، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، فعل میں، تبلیغات میں، سیرت طیبہ میں ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں جس کے حوالے سے تاریخ گواہ ہے۔ مگر امام رضا علیہ السلام کو جو دور نصیب ہوا، جیسا کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ بابا جان کی مصیبتوں کے بعد، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مصیبتوں کے بعد پھر آپ پر جو مشکلات اور مصائب و آلام آئے، ان مصائب و آلام کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور دین خدا، شریعت مصطفیٰ کو بھی، سنت مصطفیٰ کو بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے علم سے، اپنے حلم سے، اپنی قول و فعل سے اور اپنی کرامات و برکات سے لوگوں کو مائل کیا، اور آپ نے اپنے دور میں ایک ایسا کمال کر دکھایا کہ اتفاق و اتحاد اور وحدت کا ایسا ایک عملی نمونہ پیش کیا امام نے کہ آپ کو ولی عہدی نصیب ہوتی ہے، اور مامور رشید آپ کو رشتہ داری کی خواستگاری پیش کرتا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ، پہلا کمال کہ اس کی عدالت میں کئی ایسے مسائل و مشکلات اور ایسے فیصلے ہوا کرتے تھے کہ جن کو وہ حل نہیں کر پاتا تھا، اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی تھیں کہ میں کس انداز سے ان مسائل کو حل کروں، تو امام رضا علیہ السلام کو دعوت دی جاتی، تو امام رضا علیہ السلام عدالت علویہ کے ذریعے ان مسائل کو، ان مشکلات کو اس عدالت میں ایک ایسا فیصلہ کرتے کہ وہ ہر کسی کو وہ فیصلہ قبول ہوتا، اور اس فیصلے میں کسی قسم کی جھول اور کمی بیشی نہیں ہوا کرتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی کرامات و معجزات کے ذریعے بھی بہت ہی متاثر کیا دنیا کو۔ نیشا پور کا ذکر کیا جناب حضرت علامہ نے۔ نیشا پور میں ایک پانی کا چشمہ ہے جو کہ امام علیہ السلام یہاں سے گزر کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب ہیں، ایک قافلہ ہے جو مشہد کی طرف روانہ ہے اور شدت پیاس ہے، تو امام علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کے زمین پہ ایک پانی کا چشمہ جاری کیا،
اور وہ آج بھی چشمہ جاری ہے، اور دنیا اس پانی کے چشمے سے سیراب ہو رہی ہے، پانی پی رہے ہیں، پانی نوش فرما رہے ہیں، اور لوگ زائرین جو ہیں وہ متبرک اس کو بابرکت سمجھ کے پاک و ہند میں کہیں بھی لے جاتے ہیں، اپنے گھروں کے لیے بچوں کو پلاتے ہیں، اس میں شفا ہے۔ اچھا ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو جاری ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے، اور اس سے پہلے کی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائے میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں منقبت خواں تشریف فرما ہے جناب میثم کشمیری صاحب، میں گزارش کروں گا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، کہ ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے، مولا رضا اور مہدی میں فرق یہی معمولی ہے کہ ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، اور مشہد ان کے دم سے مقدس شہر ہوا ہے شہروں میں، جیسے کہ رحمان کا سورہ دلہن سا قرآن میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، اور یہ تو خدا کی ایک عطا ہے، ان کی ثنا ہم لکھتے ہیں، ورنہ ان کی مدحت کرنا کب کس کے امکان میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، اور نقش قدم کو چوم کے ان کے سورج رہتا ہے روشن، چاند کا چہرہ ان کی ضیاء سے لوگوں کی پہچان میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، شاعر اہل بیت ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا کلام، خدا ان کے درجات بلند کرے۔
کہ ان کی محبت ان کی مودت میری متاع ایمان ہے، اس کے سوا سامان شفاعت کیا دستے ریحان میں ہے۔ ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے مسم کشمیری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام رضا علیہ السلام کو جب ملوکیت کے پروردہ گروہ نے رشتہ داری اور جانشینی کا جو آفر کیا، اور امام علیہ السلام کو جو خاص کر آپ کو جانشین بنانے کی کوشش کی، امام نے قبول بھی فرمایا، اس کے پس پردہ کیا عوامل تھے، کیا ان کی سازش تھی؟ ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی آل محمد کے حوالے سے شخصیت کا جو احترام و ادب تو مسلم تھا اور تھا۔ جی یہ تو پوری عباسی حکومت بھی جانتی تھی اور اموی بھی جانتے تھے کہ ہمارا اقتدار برائے نام ہے، اصل وراثت تو آل محمد کی ہے۔ اور جب مامون نے بہت ضد کی تو امام رضا کا ایک جملہ بڑا قابل غور ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ولی عہدی کے لیے تم اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک، اگر یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہے تو تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے کہ میں جو ہے ولی عہدی کو قبول کر لوں؟ بے شک۔ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تمہیں کیا اختیار ہے کہ مجھے کہو کہ میں ولی عہد بن جاؤں؟ ٹھیک، بہرحال اس کے پس پردہ مامون نے امین کو جب قتل کروایا ٹھیک، تو عباسیوں کے اندر ایک ہیجان اور اضطراب اور سیاسی انتشار تو تھا۔ اب ایک طرف اس کو دبانا منظور تھا، ایک طرف عباسیوں کا ایک نیا گروہ پیدا کرنا یہ بھی ضروری تھا سیاسی طور پر، ٹھیک، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بغیر آل محمد کے اس وارث کے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی۔ واہ واہ، کیا بات۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ولی عہدی کا ڈرامہ بھی رچایا، ٹھیک، اس نے آل محمد سے محبت کا دم بھی بھرا، ٹھیک، اور دنیا کے سیاسی اقتدار کے اوپر بیٹھنے والے، سیاسی سنگھاسن پر چڑھنے والے جو آج تک دیکھا جائے تو یہی ہے کہ وہ اپنی سازشوں کا جال بڑے طریقے سے بنتے ہیں، اور یہی اس کے پیچھے کار فرمائی تھی، اور یہ امام رضا علیہ السلام کے علم میں تھا۔ ٹھیک، یہ بھی آپ نے فرما دیا تھا اپنے جد کے علم کے مطابق کہ میرے قاتل کو بھی میں جانتا ہوں۔ امام ان کو کہا تھا، سبحان اللہ، کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ ابھی پردے میں رہنے دے، یہ جانتے تھے کہ میرا قاتل ہے۔ اور جب انگور کے اندر اس نے زہر دیا ہے اور امام رضا کی حالت اس وقت جو ہے متغیر ہوئی ہے، تو مامون نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا؟ کہ تو جہاں بھیجنا چاہتا تھا میں وہاں تو جا رہا ہوں، مگر اپنے انجام کو دیکھ۔ اللہ اکبر، امام رضا کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان انگوروں میں زہر ہے، ٹھیک، مگر آل محمد کہاں تلوار سے ڈرتے ہیں، کہاں تیر و تفنگ سے ڈرتے ہیں، کہاں نیزہ و تلوار سے ڈرتے ہیں، اور کہاں طوفان اور تشدد سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو موت کا مقابلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، موت اس سے ڈرتی ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ کیا بات، کیا بات۔ اور یہی وجہ ہے کہ آل محمد میں امام رضا نے جس جمع مردی سے
اس عہدے کو، اور عہدے میں کیا تھا؟ کیا محتاج تھے؟ کیا امام موسیٰ کاظم اس کے محتاج تھے؟ کیا حسین ابن علی اس کے محتاج تھے؟ اللہ آج میں کہتا ہوں کہاں امویوں کی قبر ہے کسی کو معلوم ہے؟ آج عباسی خلفاء کہاں دفن ہے کوئی تلاش کرتا ہے؟ کیا کہنا، واہ، اگر اللہ رعال محمد علی کے نجف میں روزہ عالیہ پہ کروڑوں سلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کربلا میں حسین نے کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، میں کہتا ہوں بقیع میں جانے والا آج بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ادبہ عالیہ میں حضرت مجتبیٰ کو تلاش کرتا ہے، کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کو یاد کرتا ہے، مشہد میں حضرت امام رضا کو یاد کرتا ہے۔ اللہ، وہ لوگ جنہوں نے فقیری میں امیری کا رتبہ بلند کر دیا، واہ، ان کی قبروں پر آج بھی میلہ ہے، آج بھی کروڑوں درود و سلام کے جو ہے گجرے وہاں برستے ہیں۔ نہ امویوں کی قبر کسی کو معلوم ہے، نہ عباسیوں کی قبر کسی کو معلوم ہے، وہ بھی دفن ہو گئے، مگر سورج آج بھی آل محمد کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت زبردست، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس انداز میں قبلہ نے بیان فرمایا کہ اس کے پس پردہ کیا راز تھے، اور وہ جو چاہتے تھے وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ظاہر وقت نے تو بتا دیا۔ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ آج بھی سورج طلوع ہے، زیارت کر رہا ہے تو ان قبور مقدس کا، اور جن کی قبریں اس وقت وہ سمجھتے تھے اپنے محلات کو روشن کیا ہوا تھا، آج نہ وہ محلات ہیں نہ ان کی قبر کا کوئی نشان ہے۔ تو جس انداز میں انہوں نے کوشش کی تھی وہ اسی سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے۔ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جانشینی کو قبول کرنا، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ قرآن اور سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کی پاسداری نہیں ہو رہی، تو امام جانتے ہیں کہ امامت پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب ایسا ہو تو پھر امامت جو ہے ایسے ماحول کو سنبھالتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس ماحول کو جو شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف ماحول جا رہا تھا، جو قرآن کے خلاف ماحول جا رہا تھا، جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ماحول جا رہا تھا، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے امام علیہ السلام مامون رشید کے دربار میں بیٹھتے تھے تو غلط کو درست کرتے تھے، اور اسی لیے امام علیہ السلام کی جو محبت تھی ان کی عدالت کی وجہ سے، ان کے انصاف کی وجہ سے، اور تبلیغ اسلام کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی گئی اور مامون رشید سے نفرت ہوتی گئی۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے معجزات سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ لوگ جو امام علیہ السلام کے قائل نہیں تھے، امام نے ان کو اپنے علم اور حلم اور معجزات سے قائل کیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ امام علیہ السلام نے بادل کو نیچے بلایا ہے، اس بادل کے ٹکڑے کا نام امام نے بتایا ہے، اور بادل کے ٹکڑے سے کہا ہے کہ تم بولو کہ تمہارا نام یہی ہے جو میں پکار رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے ایک دیوار کو چلنے کا حکم دیا تو دیوار چل پڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے سنگریزوں کو پکڑا ہے اور ہاتھ کھولے ہیں تو وہ ہیرے جواہرات لالو یاقوت بنے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک بھوسے کے حصے کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ تو سونا ہو جا، تو وہ سونا ہو گیا، گولڈ ہو گیا۔ تو یہ امام علیہ السلام نے جو کرامات و معجزات دکھائے تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دکھائے تھے۔ کیوں؟ آقا سرکار نے جب دیکھا کہ یہود و نصارہ، کافر، مشرک میرے علم سے قائل نہیں ہو رہے، میری سیرت طیبہ سے قائل نہیں ہو رہے، وہ بھی لوگ تھے جو اخلاق سے قائل نہیں ہو رہے تھے، تو پھر آقا سرکار کو ضرورت پڑی کہ آپ نے کڑوے پانی میں، کنویں میں لعاب دہن پھینکا تو وہ میٹھا ہوا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، آپ نے اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ آنکھوں کا نور آ گیا، بینا ہو گیا، نابینا تھا بینا ہو گیا۔
تو اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کیا کہ اب میں کمالات و معجزات سے ظاہر کروں گا کہ میں کس کی اولاد ہوں. سبحان اللہ سبحان میرے پاس کون سا علم ہے, میرے پاس کون سی شریعت ہے, اور رب کا ہم اہل بیت اطہار پر کتنا کرم اور فضل ہے. امام علیہ السلام کا اس استقبال اور اس پروٹوکول کو دیکھ کے جب بچے نے, مامون نے پوچھا کہ اتنا بڑا استقبال, تو ہارون رشید نے جواب دیا, تجھے نہیں معلوم کہ جس تخت پر میں بیٹھا ہوں, جس حکومت پر میں بیٹھا ہوں, اس کا اصل حقدار یہ ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت جو مامون چھوٹا تھا, ظاہر اس کے ذہن میں نہیں تھا, ان کا تو پھر سوال کیا کہ بابا جان اگر یہ حقدار ہے تو پھر آپ ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا یہ تم نے کیسے سوال کیا؟ اور یہ جو جملہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے ہارون الرشید کا, اس نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے نا, یہ بھانج ہوتی ہے, یہ کسی کی نہیں ہوتی, اور اگر تو بھی میرے مقابلے حکومت کے مقابلے میں تو بھی آئے گا تو تو بیٹا ضرور ہے, پھر میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. اور یہ تو ایک درس تھا, یہ ایک سبق تھا جو ہارون اپنے بیٹے کو سکھا رہا تھا, اور اس پر عمل ان کے بیٹوں نے بعد میں کیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا سر قلم کر دیا. تو اس طرح ایک حالات تھے جو امام علیہ السلام اپنے مقام و منزلت کو جس انداز میں پیش کر رہے تھے. ناظرین کرام, یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے, اور بریک سے پہلے جس انداز میں گفتگو ہوئی, امام علیہ السلام نے جو جانشینی اور رشتہ داری کے لیے جس طرح اس نے کوشش کی, اور امام نے کیوں قبول فرمائے, اس حوالے سے علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا جواب بیان فرمایا ہے. میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کو امام ضامن بھی کہتے ہیں, ضامن آہو بھی معروف ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ سوال آپ نے جو فرمایا, مجھے ذرا سا وقت دیجئے گا, کہ یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ امام ضامن حضرت امام رضا سے حوالے سے ہے, اور وہ ایک ہرن کا واقعہ ہے. مدینے سے نشاپور آمد کے مشہد تک, اور شکاری اس ہرن کو ذبح کرنا چاہتا ہے, مگر ہرن ہر چند اس کی ہر کوشش کو ناکام کرتا ہے. امام رضا کو دیکھتا ہے اور ہرن فریاد کرتا ہے, اور آپ اس کی سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہرن کو جو ہے آزاد کرتے ہیں, اور کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی. شکاری سوچ رہا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ چلا جائے, میرے ہاتھ سے نکل جائے. وہ پشیمان تھا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہرن امام رضا کے قدموں کو چوم رہا تھا. یہ تو ایک واقعہ امام ضامن کے پیچھے. مگر ایک واقعہ جو میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا, کہ مدینہ طیبہ میں میرے ایک دوست قاسم بھائی بامبے سے آتے تھے, مسجد نبوی میں یہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے والد کو کسی نے بمبئی سے کوئی پیکٹ دیا کہ یہ مدینے میں کسی کو ڈیلیور کر دینا, دے دینا. اتفاق کی بات, وہ پیکٹ جو ہے کہیں سعودی ایئر لائن میں ہاتھ سے نکل گیا. حاجی صاحب جب بمبئی آئے تو جس دوست نے دیا تھا اس کے دل میں خیال آیا شاید یہ معاملہ خرد ورد کا ہے. قاسم بھائی نے مجھ سے مسجد نبوی میں کہا اصغر در صاحب, مجھے بڑا فکر ہوا کہ میرے والد پر بہت بڑا الزام آ رہا ہے. میں نے مالیت پوچھی, انہوں نے اچھی مالیت بتائی. کہ میں 6 مہینے کے بعد ٹکٹ لے کے خصوصیت سے سعودی ایئر لائن کے دفتر جدہ میں پہنچا, اور جدہ میں کارگو کا جو آفیسر تھا اس سے رابطے کی کوشش کی, اور اپنے والد سے یہ پوچھ کر بامبے سے گیا کہ آپ نے سامان کو امام ضامن کیا تھا یا نہیں. اللہ. انہوں نے کہا میں تو اپنے بچوں کو بھی امام ضامن کرتا ہوں, تو سامان کیسے میں نہیں امام ضامن کرتا. بس پھر تو کوئی بات نہیں. سعودی آفیسر سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کارگو آفس میں ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گیا کہ یہی پیکٹ ہے. اس پر والد کا نام لکھا ہوا تھا.
کہ 6 مہینے ہو گئے، ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد کوئی لاسٹ چیز اگر سعودی ایئر لائن میں ہوتی ہے تو 3 مہینے کے بعد اسے آکشن کر دیتے، اللہ اکبر، واہ، مگر 3 مہینے گزر گئے، آکشن میں چیز جاتی ہے واپس آتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، آکشن کے اندر یہ چیز جاتی نہیں، اور ابھی آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز میرے والد بامبے سے لائے تھے، کہا یہی پیکٹ ہے، کہا یہی میرے والد تھے، کہا میں وہ لے کر جدہ سے بمبئی آیا، اور بمبئی میں آ کر جن حاجی صاحب نے وہ دیا تھا میں نے کہا یہ لیجئے، یہ میرے والد کو آپ نے، تو یہ امام ضامن سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، کہ واہ، میں، میرے ایک دوست قاسم بھائی بامبے میں بہت بڑا ان کا جو ہے اپنا کاروبار ہے، انہوں نے مجھے مسجد نبوی میں کہا اور مجھے نصیحتاً کہا کہ اصغر در صاحب جب بھی کوئی کام ہو امام ضامن کر دینا۔ اس کے بعد آپ یقین کریں میری بچی بیمار تھی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، میں نے امام ضامن کیا، آج بھی میری بچی زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یقیناً آج بھی ان کے آج روضہ بھی یہ مقدس معجزہ ہے۔ میں ایک گوشہ ایسا بنایا گیا ہے جہاں پر اس طرح کے افراد تکالیف میں، بیماری میں مختلف لوگ جاتے ہیں اور وہاں شفا یاب ہوتے ہیں۔ وہ در جو ہے وہ آج بھی شفا بانٹ ڈاکٹر رہا صاحب ہے۔ میں نے تو تجربہ کر کے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح بہت خوبصورت انداز میں ایک ایسا واقعہ جو آنکھوں دیکھا، خود آپ نے دیکھا ان کی زبان سے جن کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ کے معجزات بہت سارے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر ناظرین کی خدمت جی میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ حضرت علامہ در صاحب نے فرمایا، بہت روحانی پروگرام ہو گیا آپ کی آمد سے ماشاءاللہ، کہ ضامن آہو کہا جاتا ہے مولا کو، اور آہو کا، ہرن کا قصہ قبلہ نے بیان کیا۔ میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا بڑھاؤں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، برگردانی کی، کہ اس ہرن پہ مولا کو اعتماد ہوا اور کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور ہم تمہاری ضمانت دیتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ ایک صحابی ہیں سلمان بن خالد، تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ حیوان ہے، حیوان کی آپ ضمانت دے رہے ہیں، اگر یہ نہ آئے تو آپ اندازہ کریں کہ اس ہرن نے سلمان بن خالد کی بات کو سمجھ لیا، اور ہرن نے امام کے قدموں پہ پیشانی رکھی اور عرض کیا اپنی زبان میں، اپنی لب و لہجہ میں، مولا اسے بتائیے کہ میں اگر وعدہ خلافی کروں تو اللہ آپ کے جد علی کی اور آپ کی ولایت مجھ سے چھین لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے سلمان بن خالد کو یہی بول دیا۔ تو اب سلمان بن خالد نے کہا مولا اس کو میرے لب و لہجے کا، میرے اس کلام کا کیسے معلوم ہوا کہ یہ میری کلام کو سمجھ گئی؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلال جانور ہم اہل بیت سے معدت اور محبت کرتے ہیں وہ دنیا داروں کی، لوگوں کی زبان سے واقف ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضامن یاہو کے حوالے سے، اور امام ضامن کے حوالے سے میں عرض کروں کہ عرب و عجم میں اور پاک و ہند میں امام ضامن ایک گرین رنگ کے سبز کپڑے میں کچھ کرنسی امام رضا علیہ السلام کے نام کی محفوظ کر کے دائیں بازو پہ باندھی جاتی ہے، اور 2 رکعت نماز ہدیہ امام رضا علیہ السلام پڑھی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے، منت مانی جاتی ہے کہ یہ مسافر جب خیریت سے واپس آئے گا اور عدالت میں اگر جائے یا کسی بھی ایسی پرابلم میں جائے، خیریت سے واپس آئے، مصیبت سے چھٹکارا ہو، واپس آئے، تو ہم اس کی نیاز دیں گے۔ تو اس کے سفر کی واپسی پہ وہ پیسہ، کرنسی جو بھی ہے وہ اگر سید زادے کو دیا جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر نظر و نیاز اس کی کر سکتے ہیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے، اللہ کے لیے اس کو صدقہ کر دیں تو پھر بہت ہی بہتر ہے۔ ایک اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کوئی اور معجزات، ایک بہت بڑا معجزہ مجھے یاد آ گیا، ناظرین کی میں نظر کرتا ہوں کہ ہارون رشید نے دربار میں بلایا اور اس نے جادوگروں کو بھی بلا لیا اور کہا کہ امام کو میں کھانا پیش کروں گا، اور جب امام کھانا تناول کریں تو آپ اپنا جادو کیجئے گا، کھانا جو ہے وہ غائب کر دیجئے گا۔ تو امام کے سامنے کھانا رکھا گیا تو جادوگروں نے جادو کے اثرات سے کیا کیا کہ وہ جو آپ کے صحابی ہیں ان کے ہاتھ سے لقمہ غائب ہو گیا، مگر امام کے سامنے سے کھانا غائب نہیں ہوا، وہ امام۔ تو دربار میں ایک دیوار پہ قالین ہے، اس پہ شیر کی تصویر بنی،
اور امام نے فرمایا یا اسد، اے شیر، تو بھی اس دربار میں موجود ہو اور مجھ سے مزاح کیا جائے۔ یہ کہنا تھا۔ تمام معتبر کتب میں لکھا ہے کہ وہ جو تصویر تھی تصویر نہ رہی، وہ شیر بن گیا اور چھلانگ لگا کے دربار میں آیا اور جادوگروں کو کھا کے واپس چلا گیا۔ وہاں پہ جو دیگر جادوگر تھے اور درباری تھے انہوں نے توبہ کی، امام سے معذرت کی۔ تو امام کے بڑے کمالات و معجزات جن کی وجہ سے یقیناً آج تک یقیناً اس موضوع پر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ قبلہ کا تعلق بھی اور خاص کر قبلہ اکبر در صاحب جی جی حکمت سے تعلق ہے، اور امام علیہ السلام سے بھی طب امام رضا منسوب ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اتنا عرض کروں گا کہ وہ رسالہ آج بھی حیدرآباد دکن میں، نظام حیدرآباد دکن کی لائبریری میں محفوظ ہے، جو الرسالۃ الذہبیہ کہلاتا ہے، اور مامون نے خصوصیت سے امام رضا سے جو ہے وہ طبابت پر لکھایا تھا۔ رسالہ تو مختصر 27 صفحے پہ ہے، اس سے زائد نہیں ہے، مگر وہ 27 صفحات کے اندر جو طبابت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدانی، کہ علم دو ہیں، ایک جسم کا علم ہے، ایک طبابت کا علم ہے۔ اور طبابت کے علم میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا وہ رسالہ، میں نے اس رسالے کو دیکھا ہے، اور اس رسالے کے حوالوں کو میں نے جو ہے تذکرہ داؤد انطاکی اس میں دیکھا، اس کے حوالے موجود ہیں۔ میں نے قانون چے میں ابو علی سینا کو اس رسالے کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس رسالے کو کتاب الرحمہ فی الطب والحکمہ، علامہ جلال الدین سیوطی کی طب پر ایک کتاب، یعنی امام رضا کی وہ طبابت کی اعلیٰ ترین اشیاء، جس میں حجامہ کا، آج کل کراچی کے اندر جگہ جگہ حجامہ کا پچنے پاکستان میں لگانا دیتے ہیں، یہ حجامہ کے جو ہے جو کھلے ہوئے ہیں، یہ امام رضا کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فسد کھلوانا، یعنی کسی رگ پر اگر تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو بلیڈ یا کسی کار تیز چیز سے جو ہے وہاں سے خون کا نکال دینا، وہ جسم کے اس حصے کو جو ہے فاسد خون کو ضائع کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یہ سب حضرت امام رضا علیہ السلام کے نسخے ہیں۔ اگر کبھی میں عرض کروں گا کہ سچ ٹیلی ویژن امام رضا علیہ السلام کی طبابت پر صرف ایک پروگرام کرے تو میں عرض کروں گا کہ طبابت پر حضرت امام رضا علیہ السلام کی طب پر کتنی دسترس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وقت ملے گا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ہوگا۔ اپنے علماء کرام، اپنے محترم شخصیات کا شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت علامہ محمد اصغر در صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، قیمتی وقت نکالا اور امام علیہ السلام کے حوالے سے بہترین گفتگو فرمائیں۔ قبلہ حضرت علامہ جعفر رضا علوی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، بہترین گفتگو فرمائیں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے جو مہمان میسم کشمیری صاحب ہیں، آپ نے بہترین انداز میں بارگاہ امامت میں رضا عقیدت پیش کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے میں گزارش کروں ایک بار پھر حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر عقیدت کے لیے جناب میسم کشمیری صاحب۔ مولا جہاں مرشد من شاہ خراسان، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا۔ بازو پہ بندھا ہے جو تیرے نام کا سکہ، کرتا ہے حفاظت وہ علی والوں کی ہر جا، ہر دور میں ہر حال میں مومن کے نگہبان، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا۔ جب گھر سے نکلتا ہے کسی کام سے مومن، ماں باندھ کے بازو پہ اسے سکہ ضامن، سر چوم کے کرتی ہے ودا اپنی دعا سے، کہتی ہے بچائے گا یہ ہر غم سے بلا سے، آلام و مصائب میں وہی دست عطا ہے، ہم سب کے نگہبان شہنشاہ رضا ہے۔
ایک پرچم آبا سے دلاور کی زیارت، ایک سکہ بازو کی تیرے نام سے نسبت، یہ دونوں محافظ ہیں یہی کہتا ہے ایمان، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا۔ اور مشہد کی زیارت کا بھی اعجاز جدا ہے، میں مشہدی کہلاتا ہوں یہ فخر سوا ہے،